ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجئے، یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، کتنی تباہی پیدا کرتا ہے اور اس سے بچنے کے کیسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر کم وقت میں زیادہ بارش جو ہے اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں کہ زیادہ وقت کے لیے بارش ہوتی ہے. فرض کریں کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بارش ہو کے رک جائے گی اور وہ 2 دن یا 3 دن بارش ہوتی رہے تو وی کال اٹ کہ آپ کلاؤڈ برسٹ ہے. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت ایک سائنٹیفک فنومینا ہے، وہ بالکل اور طرح سے بات ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کلاؤڈ برسٹ سے آپ اس کو پریڈکٹ تو شاید کر سکتے ہیں کچھ حد تک کہ بھئی کہ کتنی بارش ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی آپ اس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ کتنی بارش ایکسپیکٹڈ ہے. اب جیسے چکوال جیسے علاقے کے اندر 450 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ہوگی چند گھنٹوں کے اندر. تو اب ایسی صورتحال کے اندر فلڈز کا آنا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ہم توقع کرتے ہیں کہ، اور ویسے بھی جیسے جیسے موسمی حالات بدل رہے ہیں، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ انفولڈ کر رہا ہے اپنی ریالٹیز، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے بہت زیادہ ہمیں شدید موسموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب تھوڑے وقت کے لیے آپ کے پاس سردی ہوتی ہے تو بہت زیادہ بعض اوقات شدید سردی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم کے اندر بھی آپ کو اس طرح سے سنو فال نہیں ہوتی یا جو بارش ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہوتی. اور گرمیاں کتنی شدید ہو گئی ہیں ہمارے ہاں. تو اب اور پھر بارشیں جو ہیں وہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، 2010 کے بارشوں سے اور سیلاب سے لے کر آج تک ہم تقریباً ہر سال جو ہے اس کا برانڈ فیس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میسو فلڈنگ ہے یا بہت زیادہ بارشیں ہیں وہ بھی ہم کوئی ایکسٹریم ایونٹس بھی ہم دیکھ چکے ہیں اپنے ہاں. بس بچت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا فورس ہی کریں کہ کہاں پر کون سی چیز کیسے ہو سکتی ہے اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں. پانی کے راستوں سے بچ جائیں، پانی جن راستوں سے گزرتا ہے اس سے بچ جائیں. اپنے مکانات اگر آپ کے کچے ہیں، مخدوش ہیں، ان کو تھوڑا سا محفوظ بنا لیں، اور آپ اپنا کنٹیجنسی پلان اپنے ساتھ بنا کے رکھیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے اس سے بچ کے نکلنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا حکومتی لیول پر کیا پلاننگ اس کی ہو سکتی ہے؟ چونکہ ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ 3 سپیلز تو بھی مانسون کے گزر چکے ہیں، 4تھا سپیل جو ہے وہ کہتے ہیں آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی کچھ سپیلز کا بتایا جا رہا ہے جو کہ اگست تک جائیں گے. تو پتہ تو چل گیا ہے کہ بارشیں ہوں گی، شدید ہوں گی، تو حکومت کس لیول پر تیاری کر سکتی ہے؟ چونکہ حکومت اگر کہتی بھی ہے کہ ہمارے تمام ادارے متحرک ہیں، بالکل ہم لوگ الرٹ ہیں، ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر حکومتی امداد نہیں پہنچ پاتی یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے حکومتی لیول پہ اگر پلاننگ کر لی جائے تو؟ اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ ایمرجنسی کا اعلان کر دینا اور اس کا لوگوں تک پہنچنا اور اس کا ٹرانسلیٹ ہونا انٹو این ایکشن، وہ یہ تینوں باتیں بہت زیادہ مختلف ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایمرجنسی تو ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، لیکن کیا وہ متعلقہ جو کمیونٹیز ہیں، جو لوگ ہیں، ان تک اس طرح سے پہنچ سکتی ہے؟ کیا آپ ان کو احتیاطی تدابیر کے لیے آپ نے تیار کیا ہے؟ کیا آپ کی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بننی تھی، کیا وہ ان پلیس ہیں؟ کیا آپ کا لوکل گورننس سسٹم ان پلیس ہے جو ان سب لوگوں کو لے کے چل سکے؟ کیا آپ کی جو ایمرجنسی کی جو ادارے ہیں اس طرح کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے کیا وہ بہت زیادہ ایکوپڈ ہیں؟ اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہم کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہیں اور اس میں بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کا ابھی تک ہم کوئی بہت زیادہ فعال ماڈل ابھی تک تیار نہیں کر پائے ہیں. تو لہٰذا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور عام آبادی جو ہے اس کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور جہاں پہ جس کو گھر میں بنانے کی جگہ ملی اس نے اس کو بنا لیا اور جیسے تیسے بنا لیا. بہت سارے گھر ہمارے ایسے ہیں جو عام لوگوں کے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو نہیں ہے. ایون اگر ہم اسلام آباد میں بات کریں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو سیلاب میں گر جاتی ہیں. پنڈی میں آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہوئی کہ راجہ بازار کے اندر اور جو مختلف بازار ہیں اور جو شہر کے دوسرے ہر جگہ آپ کو ایک سیلاب کی کیفیت نظر آئی.
ایسی صورتحال کے اندر حکومت بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اپنے اقدامات اگر کرے بھی تو وہ ناکافی ہو گیا، ناکافی ہوں گے. لیکن اب جو بچاؤ وہ ہر شخص کو اپنا اپنا بچاؤ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہر شخص کو اپنا اپنا بچاؤ کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہنے کا راستہ نہیں، اگر آپ سے میں پوچھ پاؤں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے تو اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے مزید اس کا نقصان نہ ہو لوگوں کو. آپ کو لگتا ہے کہ بارش کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو پاکستان میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور فصلوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر اتنی بڑی تباہی کو پھر روکا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے ملک ایسے ہیں جو اپنے بارش کے پانی کو روکتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس پانی کو نہ صرف ان کے جو بہاؤ کے راستے ہیں ان کے اندر رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ بہت ساری جو ہاؤسنگ جو ہم نے گھر جو مکان بنائے ہیں وہ پانی کے بہاؤ کے راستے کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ کوئی بہت زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہے، اس کو ایفیشنٹ بنانے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے جو بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے جو بارش کا پانی ہے اس کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہر گھر جو ہے اس کو محفوظ کرے، اور اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہماری چھتوں کے اوپر پانی بہت سارا جو آتا ہے اس کو ہم کیسے محفوظ کرتے ہیں، ان کو زیر زمین بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے اور الگ سے ایک سیپریٹ ٹینکس لگا کر جو ہیں اس میں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو پانی بہتا ہے اس کو ہم چھوٹے تالاب بنا کر یا چھوٹے جو کنویں ہوتے ہیں وہ بنا کر اس کے اندر اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. اگر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے اقدامات کر لیے جائیں تو بہت سارا پانی جو ہے وہ آگے اس کو جانے کو راستہ نہیں ملے گا، وہ آپ کے لیے برے دنوں میں وہ آپ کے کام بھی آئے گا. پھر جو زیادہ تھوڑے سے بڑے پیمانے کے اوپر جس میں لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انگیج ہو سکتی ہے، وہ چیک ڈیمز ہیں کہ ہم کیوں اپنے ارد گرد جہاں پہ ہمارے بنجر علاقے پڑے ہوئے ہیں یا ایسی جگہیں پڑی ہوئی ہیں جو سرکار کی شاملات ہیں، اس کے اندر ہم چیک ڈیمز کیوں نہیں بنا سکتے. چھوٹے جو تالاب ہیں یا چھوٹی جھیلیں جو ہیں وہ بھی تو بنائی جا سکتی ہیں جہاں پہ پانی جمع ہو جائے اور باقی دنوں کے اندر آپ کو نہ صرف وہاں سے پانی میسر آئے بلکہ وہ پانی جب نیچے زمین کے اندر جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو سب سرفیس واٹر ہے وہ اس کی ٹیبل جو ہے وہ اس کا پانی بھی وہ اوپر آ جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ اپنے کنویں جب آپ کو پانی چاہیے ہو تو آپ کو اس کو وہ نہیں کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے بہت سارے اقدامات ایسے ہو جاتے ہیں جن کو لے کر ہم اپنے اس پانی کو وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جہاں پر زیادہ فلڈز آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ پانی چاروں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب پانی چاروں طرف کھڑا ہو جائے گا تو اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی طرح سے رین واٹر اور فلڈ واٹر کو ہارویسٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو محفوظ بنا کے اپنے لیے کارآمد بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جو اس آفت کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہوگا نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.